Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I am Muhammad Binyameen Shakir, lecturer Islamic Studies, Concordia College, Sahiwal. آج کا ہمارا لیکچر نمبر 1 BSc ADS پارٹ 1 میں اسلامک اسٹڈیز کا یہ لیکچر ہے. ملاحظہ کیجئے. اس لیکچر میں القرآن-ul-Karim حصہ سے سورۃ-ال-Balad کا ترجمہ و تفسیر آپ ملاحظہ کریں گے. سورۃ-ال-Balad کا تعارف. سورۃ-ال-Balad مکی سورہ ہے. یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس صورت میں 1 رکوع اور 20 آیات ہیں. اس صورت میں لفظ بلد 2 بار آیا ہے. بلد کے معنی شہر کے ہیں. اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم ارشاد فرمائی ہے. اسی شہر مکہ کی مناسبت سے اس کا یہ نام البلد رکھا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. لا اقسم بہذا البلد. لا نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بہذا اس البلد شہر کی. آیت مبارکہ کی تفسیر. لا یہاں پر حرف زائدہ ہے. با محاورہ ترجمہ میں اس کا ترجمہ نہیں کریں گے. اس آیت مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مکہ مکرمہ کی قسم کھانے کا ذکر ہے. مکہ مکرمہ کے فضائل. مکہ مکرمہ کی بڑی فضیلت ہے. اس میں کعبہ مقدسہ ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اور مرکز ہے. مسلمان بیت اللہ کی زیارت کرنے، طواف کرنے، عمرہ اور حج ادا کرنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں. اس میں حجر اسود یعنی جنتی پتھر بھی ہے. اس میں مقام ابراہیم بھی ہے. اس میں صفا اور مروہ کی مقدس پہاڑیاں بھی ہیں. اس میں میدان عرفات بھی ہے. اس میں مزدلفہ اور مینا کے مقامات بھی ہیں. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. اور تم رہتے ہو اس شہر میں. آیت مبارکہ کی تفسیر. اگرچہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ بھی ہے، میدان عرفات بھی ہے، صفا مروہ کی پہاڑیاں بھی ہیں، مگر اس دوسری آیت میں مکہ مکرمہ کی فضیلت کا اصل سبب بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی آپ اس شہر میں رہتے ہیں، آپ اس شہر میں قیام پذیر ہیں، تو گویا اس شہر کی حرمت و عظمت آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے اور زیادہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس شہر مکہ کی قسم کھائی ہے. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ. اور قسم ہے باپ کی اور اس کی اولاد کی. آیت مبارکہ کی تفسیر میں آپ یہ لکھیں گے کہ اس آیت مبارکہ میں والد اور اولاد کی قسم کھائی گئی ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں والد سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور ولد یعنی اولاد سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، کیونکہ انہوں نے خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کیا تھا. بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور ولد یعنی اولاد سے مراد آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ والد سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کیونکہ ہر نبی اپنی امت کا باپ ہوتا ہے، اور ولد سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. بے شک ہم نے بنایا انسان کو مشقت میں. اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں آپ یہ لکھیں گے کہ اس آیت میں انسان کی مشکلات اور تکالیف کا ذکر ہے، یعنی زندگی مشقت کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے اور زندگی بھر یہ تکالیف و مصائب و آلام برداشت کرتا ہے. انسان پیدائش سے موت تک بے شمار مصائب و آلام برداشت کرتا ہے. ان تکالیف میں بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں اور بندہ مومن کے لیے تو مصیبت پر اجر بھی ہے کہ جو بھی مصیبت مسلمان پر آتی ہے جب وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے.
انسان کی ترقی کا دار و مدار بھی جد و جہد و مشقت پر ہے۔ بڑی مشقت ہو تو بڑا انعام ملتا ہے، کوئی بہت زیادہ محنت کرتا ہے تو بہت زیادہ اچھا اس کو پھل ملتا ہے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا یہ انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہرگز نہ قابو پائے گا اس پر کوئی۔ آیت مبارکہ کی تفسیر میں آپ یہ لکھیں گے کہ اس آیت مبارکہ میں انسان کو اعمال کی جواب دہی کی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ کوئی شخص بھی یہ خیال نہ کرے کہ اس پر کوئی قابو نہیں پا سکتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس میں کفار کی اس سوچ کا تذکرہ بھی ہے جس کے مطابق وہ مسلمانوں کو کمزور و ناتواں خیال کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ان پر کوئی قابو نہیں پا سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس آیت مبارکہ میں ہر انسان کے لیے بھی پیغام ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو مطلق العنان اور شتر بے مہار نہ سمجھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند سمجھے۔ یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے میں نے برباد کر دیا مال بہت سا۔ آیت مبارکہ کی تفسیر میں آپ یہ لکھیں گے کہ اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو فضول کاموں میں بے بہا مال خرچ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی مذمت بیان کی گئی ہے اس آیت میں جو مال و دولت بے دریغ خرچ کرتے ہیں، اس پر فخر کرتے ہیں۔ مال بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت ہے۔ حدیث پاک کے مطابق بروز قیامت مال کے متعلق انسان سے دو اہم سوالات کیے جائیں گے۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا، اور دوسرا سوال یہ ہوگا مال کے بارے میں کہ کمایا ہوا مال کہاں کہاں خرچ کیا۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا اسے گمان ہے کہ نہیں دیکھا اس کو کسی نے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں آپ یہ لکھیں گے کہ انسان یہ خیال نہ کرے کہ اسے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الم یعلم بأن اللہ یرا، کیا وہ انسان نہیں جانتا کہ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ تو ہر شخص ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے۔ انسان لوگوں کی نظروں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، جہاں یہ لکھا ہو وہاں پر محتاط ہو جاتا ہے، پھر انسان اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں ڈرتا۔ الم نجعل لہ عینین، کیا نہیں دی ہم نے اس کو دو آنکھیں۔ آیت مبارکہ کی تفسیر، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھیں عطا کی ہیں۔ انسان کی آنکھ کس قدر نازک اور حساس عضو ہے۔ ان آنکھوں کی بدولت انسان کیا کیا مشاہدات کر رہا ہے۔ ان آنکھوں کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مناظر دیکھ رہا ہے۔ انسان کی آنکھ کی ساخت اور بناوٹ میں کیا کیا راز پوشیدہ ہیں جس اللہ نے اسے آنکھیں دیکھنے کے لیے دی ہیں، یہ انسان اس اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی حاصل کرے۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور زبان اور دو ہونٹ۔ آیت مبارکہ کی تفسیر، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو اور اہم چیزیں بھی عطا کی ہیں، زبان اور ہونٹ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہیں۔ زبان اور ہونٹوں سے وہ الفاظ ترتیب پاتے ہیں جس سے انسان اپنا معافی ضمیر بیان کر سکتا ہے، اظہار خیال کر سکتا ہے۔ اگر زبان نہ ہو تو انسان بیکار ہے اور دوسروں کا مرہون منت ہو کر رہ جاتا ہے۔ بروز قیامت زبان سے نکلنے والے ہر لفظ کا حساب ہوگا۔ الغرض اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری انسان کے لیے تباہی کا سبب ہے، لہذا اسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور دکھا دیے ہم نے اس کو دو راستے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دو راستے عطا فرمائے ہیں، خیر اور شر کے راستے، اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے، اس لیے یہ اچھائی اور برائی کے راستوں کو بخوبی سمجھ سکتا ہے، اور یہ دو راستے سے مراد جنت اور دوزخ کے راستے بھی ہیں، یعنی نیک اعمال اور برے اعمال کے راستے۔ ہدایت یافتہ لوگ سرخرو ہوں گے جو ان میں سے کوئی بہترین راستہ اختیار کر لیں گے۔
फलक़तहम अल-अक़बा, मगर न गुज़रा ये घाटी पर से होकर। आयत मुबारका की तफसीर में आप ये लिखेंगे कि अल-अक़बा से मुराद पहाड़ की चट्टान है, या तंग पहाड़ी रास्ते को भी अल-अक़बा कहते हैं। इस आयत मुबारका में इबादत और ताआत यानी नेकियों को अक़बा से तशबीह दी गई है, यानी जो शख्स नेकियां करता है वो अल्लाह ताला के अज़ाब से बच जाता है। जिस तरह पहाड़ या घाटी दुश्मन से निजात व हिफाजत का सबब है, उसी तरह नेक आमाल भी दोज़ख से इंसान की निजात। वमा अदराका मल अक़बा फ़क्कु रक़बा, और क्या तुम समझिए कि क्या है घाटी? छुड़ाना किसी की गर्दन का। आयात मुबारका की तफसीर में आप ये लिखेंगे कि इन आयात मुबारका में बेहतरीन इबादत का ज़िक्र है। अल्लाह ताला ने अल-अक़बा यानी घाटी का ज़िक्र किया, तो फिर फरमाया तुम्हें क्या मालूम कि ये अक़बा क्या है? फिर उसका तज़किरा फरमाया कि ये तो लोगों की गर्दनें छुड़वाना या ग़ुलामों को आज़ाद करवाना है। यानी अगर कोई मालो दौलत खर्च करता है तो उसका बेहतरीन मसरफ़ ये है कि वो ग़ुलामों को आज़ाद करवाने में अपना माल खर्च करे। इसी तरह दीन इस्लाम ने इंसानियत पर इतना बड़ा एहसान किया है कि ग़ुलामों की आज़ादी को कार सवाब करार दिया है। औ इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा यतीमन ज़ा मक़रबा औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा। औ इत्आमुन या खाना खिलाना, फ़ी यौमिन उस दिन, ज़ी मस्ग़बा जब भूख हो यानी कहत साली हो, यतीमन ऐसा यतीम, ज़ा मक़रबा जो करीबी रिश्तेदार हो, औ मिस्कीनन या ऐसा मिस्कीन या नादार गरीब, ज़ा मतरबा जो मिट्टी पर बैठा हो यानी खाक नशीन हो। आयात मुबारका की तफसीर। इन आयात में गुरबा परवरी, यतीमों और मिस्कीनों की कफ़ालत को निजात का सबब करार दिया गया है। भूखों को खाना खिलाने की बड़ी फजीलत है। बरोज़ क़यामत हदीस पाक में आता है, अल्लाह ताला के अर्श के साए में वो लोग भी होंगे जो भूखों को खाना खिलाते होंगे। यतीमों और मिस्कीनों के साथ हुस्न सलूक की हमें बड़ी ताकीद की गई है। हदीस पाक में आता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली और साथ वाली उंगली मिलाकर फरमाया, आना व काफिलुल यतीमी फिल जन्नति हाकज़ा, यानी मैं और यतीम की कफ़ालत करने वाला जन्नत में यूं साथ साथ होंगे। सुम्मा कान मिनल्लज़ीना आमनु व तवासौ बिस्सब्रि व तवासौ बिलमरहमा, फिर ये हुआ उनमें जो ईमान लाए और नसीहत की, सब्र की और तलकीन की, मेहरबानी की। आयत मुबारका की तफसीर। इस आयत मुबारका में कामयाब ईमान वालों की शान बयान की गई है, जो ईमान लाते हैं और उसके बाद ये आपस में सब्र की और मेहरबानी की, एक दूसरे को तलकीन व वसीयत करते हैं। सब्र और एहसान ये दो अहम तरीन आमाल हैं जो अहले ईमान का तुर्राए इम्तियाज़ हैं। सब्र से मुराद है तकलीफ़ बर्दाश्त करना, और मरहमा से मुराद है दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना। न सिर्फ ये कि मुसलमान तकलीफ़ बर्दाश्त करता है और दूसरों के साथ अच्छा सलूक करता है, बल्कि ये दूसरे अफराद उम्मत को भी मसाइब व आलाम पर सब्र करने और नेक आमाल करते हुए दूसरों के साथ मेहरबानी, शफ़क़त और मोहब्बत से पेश आने की तलकीन भी करते रहते हैं। उलाइका अस्हाबुल मैमना, यही लोग हैं दाएं हाथ वाले। इस आयत मुबारका की तफसीर में ये लिखेंगे कि बरोज़ क़यामत नेक लोगों को नामा आमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा। लिहाजा खुश नसीब हैं वो लोग जो नेक आमाल करते हैं। यहाँ नेक आमाल की जज़ा का ज़िक्र है कि बरोज़ क़यामत इन खुश नसीब लोगों को जो दुनियावी ज़िंदगी में अहकाम इलाही की पाबंदी करते हैं, उनको नामा आमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा और यूँ वो दुनिया और आखिरत में सुरखरू होंगे। वल्लज़ीना कफ़रू बि आयातिना हुम अस्हाबुल मशअमा अलैहिम नारुम मुसदा,
اور جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کا وہی ہیں بائیں طرف والے، ان پر آگ ہوگی چھائی ہوئی۔ آیات مبارکہ کی تفسیر۔ ان آیات مبارکہ میں کفار کے انجام کو بیان کیا گیا ہے کہ یعنی جو کافر و مشرکین ہیں ان کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی اس سے یہ معلوم ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ اور نافرمان لوگ ہیں۔ ایسے بد نصیب لوگ جہنم کی آگ میں ہمیشہ جلتے رہیں گے اور وہ آگ ان کو ہر طرف سے گھیر لے گی، باہر نکلنے یا فرار ہونے کا کوئی راستہ نہ ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال بجا لانے اور برے اعمال سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔